تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان أوابين غفورا وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تريدن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يداك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسحورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان عباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بأخذي إن أخذي كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہی آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اس کے اندر اسلام کا معاشی اور سماجی نظام جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ 2 ہمارے دروس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے عمل صالح۔ اس حوالے سے پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ ایک فرد جو ہے اس کا عمل صالح کیا ہے، پھر اسی طرح سے ایک خاندان یعنی ایک میاں اور بیوی کے ملنے سے جو خاندان بنتا ہے اس کا عمل صالح کیا ہے، اور آج جو ہمارا اس سے آگے بڑھ کر یعنی ایک جو معاشرہ ہے اس کا عمل صالح کیا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ بیسیکلی تورات جو تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں جو 10 کمانڈمنٹ تھی، جو 10 یعنی 10 جو احکامات تھے، ان کو یہاں ان 2 رکوع کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشرہ جو ہے وہ اس کی اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 100% ہمارے معاشرے کے اندر جتنے مسائل ہیں یا ہمارا جو معاشرتی نظام آ چکے، آپ کو پتہ ہے ایک ریاست آ گئی ہے، اس کی جگہ پورا کا پورا جو ہے وہ ان 2 رکوع کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہ کہ ایک ایسا معاشرہ جس کی بنیاد جو ہے وہ ضرور ان آیات کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دروس جو ہیں اس میں کچھ مقامات جو ہیں وہ اور شامل ہیں، انشاءاللہ وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ کور ہو جائیں گی۔ تو اب ان 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ چیز بتائی ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر کیا کام ہونے چاہیے اور کیا کام نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن حکیم کا یہ ایک اعتبار سے نقطہ عروج ہے کہ جہاں جو معاشرتی اقتدار ہیں جن کو نافذ کرنا ہے ان کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیس لائن جو ہے وہ دے دی گئی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔
اب سورہ بنی اسرائیل مکی دور کے آخر میں تقریباً جو ہے ہجرت کے وقت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کے بعد جو پہلی جو ایک ریاست مدینہ ہے اپنی انیشل شکل میں قائم ہو گئی تھی۔ اب ظاہر ہے جب ایک ریاست قائم ہوتی ہے وہ کوئی ماڈرن سٹیٹ نہیں تھی آج کے دور کی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے حوالے سے ایک ماڈرن سٹیٹ ہی تھی۔ تو اس وقت جو کمانڈمنٹ چاہیے تھیں، جو ایک ریاست کا منشور ہونا چاہیے تھا، جو اس معاشرے کا منشور ہونا چاہیے تھا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو اگر ایک معاشرہ جو ہے وہ لے کے چلے گا تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک نظام اللہ کو اصل میں لے کے چلنے والا ہوگا۔ اور اس کی جو ابتدا ہے یہ بھی ایک بڑے زبردست انداز میں ہوتی ہے۔ کہا کہ قضا ربک کا، اور تمہارے رب نے طے کر دیا اللہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یعنی سب سے پہلی چیز ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر اللہ بڑا ہو، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے کہ وہ شرک کی جڑ کاٹتا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ لقمان میں بھی سیکھا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا ہے میرے بچے شرک مت کر۔ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر جو برائی ہے اس کی جڑ جو ہے وہ شرک ہے۔ جتنی برائی کے شیڈز ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے شرک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنی جو اچھائیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے توحید سے جڑ جاتی ہیں۔ تو ایک ایسا معاشرہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، وہاں پہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ کیا ہے کہ وہاں پہ شرک نہیں ہوگی، کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک کرنے والا کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک گناہ معاف کر سکتا ہوں، کروں گا، لیکن یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ معاف نہیں کروں گا۔ تو پہلی اس اسلامی معاشرے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے، اور یہ بات طے ہو گئی جیسے رب نے بالکل فیصلہ کے انداز میں کہہ دی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ کہہ دیا ہے کہ تمہارے رب نے طے کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اسی کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے، اور عبادت کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ عبادت جو ہے 24 گھنٹے کی بندگی، وہ چاہے ہمارے ذاتی معاملات ہوں یا چاہے ہمارے اجتماعی معاملات ہوں، ان میں بندگی صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ دوسری بات پھر یہاں پہ آ رہی ہے کہ وبالوالدین احسانا، اور کیا کرو کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو دوسرا درس تھا اس کے اندر خاندان کا عمل صالح سیکھا تھا، اور یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سے سورہ لقمان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے پہلی آیت کے بعد ہی دوسری آیت کے اندر پھر والدین کی بات آتی ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اصل میں یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو۔ اب ایک ایسا معاشرہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ والدین کا اگر احترام نہ ہو، ان کی عزت نہ ہو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خاندان تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر والدین کی عزت نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کون یہ شادی کے کھیل، یہ ساری ذمہ داریاں، گھر گرہستی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لے کے چلے گا۔ ہر شخص یہ سوچے گا کہ جب میں جس اولاد پہ میں انویسٹ کر رہا ہوں، اس نے اگر بڑے ہو کے اگر مجھے گھر سے نکال دینا ہے یا کسی اولڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑ دینا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مغرب میں ہو رہا ہے، تو پھر یہ سارا کھیل جو ہے وہ مول نہیں لیا جائے گا۔ تو اسلام میں جو خاندانی نظام ہے اس پہ بڑی توجہ دی گئی ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو پچھلا درس ہے اس کے اندر یہ سیکھی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ محبت کی اتنی زیادہ بڑھ نہ جائے کہ کہیں اللہ کے جو احکامات ہیں وہ کہیں ٹوٹنے پہ آ جائیں۔ محبت ہونی چاہیے، اور اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ایک خاندان کا جو ادارہ ہے اچھے طریقے سے چلتا ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک حد سے زیادہ تجاوز اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آگے پھر دوسرے جو حقوق، اب ظاہر ہے میاں بیوی ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اولاد ہے، تو خاندان کے اندر جو اور آگے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اولاد ہوتی ہے، میاں بیوی کے ملنے سے جو اولاد آتی ہے وجود میں، تو وہاں پہ پھر کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ ہر حال میں کرنا ہے۔ ایون کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر وہ مشرک ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، ان کے کہنے پہ شرک نہیں کرنی، لیکن ان کا احترام جو ہے وہ ضرور کرنا ہے۔ اور والدین کے حقوق جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے نہیں کیے جا سکتے ہیں، چاہے انسان جو ہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی جو یاداشت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، وہ شاید دیکھتا بھی کم ہے، وہ سنتا بھی کم ہے، اور اس وقت اس کی حالت جو ہے وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے
ہے کہ جیسے یعنی ایک چھوٹے بچے کو آپ کو بتایا کہ کو آتے ہیں جاتے ہیں، اسی طرح سے جو والدین ہیں خاص کر کے جن کے بڑھاپے میں ہیں ان کو یہ سچویشن جو ہے وہ پیش آتی ہے کہ والدین جو ہیں وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ظاہر ہے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا بالکل اسی طرح سے خیال رکھا جائے جیسے کہ بچے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ظاہر والدین کا خیال رکھا جائے، دل سے ان کا احترام کیا جائے، مال و جان سے ان کی خدمت کی جائے، اسی طرح سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے معاملے میں یہ ہے کہ اطاعت والدین کی نہیں ہے، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو ہر حال میں جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی باقی ان کی خدمت ہم پہ فرض ہے، وہ ہم نے کرنی ہے، چاہے وہ بے شک جو ہے یعنی مشرک ہیں یا چاہے وہ بے شک جو ہے کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تب بھی ہم نے ان کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے۔ پھر آگے اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کا نماز جنازہ جو پڑھانا ہے اور ان کی جو وصیت ہے اس کے مطابق جو عمل کرنا اور ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، وہ دعا آگے یہاں پہ آ بھی جائے گی۔ اسی طرح سے ان کے جو دوست ہیں اور عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اور خصوصی طور پر جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر آپ کو بتایا کہ ان کے دوست ہیں جو ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ ایک نیک غذا زندگی گزاری جائے تاکہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو صدقہ جاریہ ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ چاہے ماں باپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب آگے اسی کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ ضعف آ جاتا ہے اور پھر اس کے اندر قوت بھی نہیں ہوتی ہے، طاقت بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ پھر کہا کہ فلا تقل لہما اف، اور ان کو اف تک نہ کہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو کلمہ اف ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ جیسے اگر ہماری ماں یا باپ نے ہمیں حکم دیا کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی کا دے دو، تو تھوڑی سی اگر ہم نے ناگواری کا اظہار کر دیا، ایسے مطلب تھوڑا سا ہم نے کر لیا تو یہ اف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ذرا سی ناگواری، یعنی ماں باپ جب کوئی بات کہیں تو تھوڑی سی بھی اگر ناگواری آ گئی طبیعت کے اندر تو یہ اف تک بات آ جاتی ہے، یعنی اف ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ولا تنخرهما، اور نہ انہیں جھڑکنا۔ ٹھیک ہے، یعنی عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آج ہم اپنے والدین کو بڑے ڈرلے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ تو وہ پرانے زمانے کے ہیں، اور یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، جھڑکنا یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر، تو کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے جو ماں باپ ہیں ان کا دل جو ہے وہ دکھ جائے۔ اور کہا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے بات ادب کے ساتھ کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات جو ہے وہ کی جائے، کوئی ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے کہ جس سے ان کو یہ لگے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بے ادب ہے۔ پھر آگے کہا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکائے رکھنا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے سامنے کوئی سینہ تان کے یا اکڑ کے جو ہے وہ بندہ کھڑا نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو عاجزی، جیسے ہم نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے اپنے کندھے جو ہے وہ جھکا کے رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں والدین کے سامنے بھی اپنے کندھے جو ہے وہ جھکا کے رکھنے چاہیے، اور ان کے سامنے کوئی ہمارا جسچر ایسا نہ ہو، کوئی ہمارا رویہ ایسا نہ ہو کہ جو یہ لگے کہ یعنی ہم کو بڑے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آخری وقت میں کہا کہ ایک مالکن جو ہے قیامت کی جو نشانی ہے اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک مالکن جو ہے اپنے آقا کو جنے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، تو اس سے اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ لی جاتی ہے کہ اس وقت جو بچے ہیں وہ اصل میں حکمران بن جائیں گے، اور بچے جو ہیں وہ والدین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو کہا کہ کل کہو ان کے حق میں دعا کرو، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا ہے وہ مسنون دعا عام طور پر ہم مانگتے ہیں ہر نماز کے اندر، تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ اے میرے رب رحم کر ان پر کہ جیسا کہ انہوں نے میری پرورش میں کی میرے بچپن میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ والدین جو بچپن کے اندر جو وہ کتنی زیادہ جو وہ تکالیف اٹھاتے ہیں، اور شاید ہمارے ہاں تو یہ والدین کی جو تکالیف ہیں وہ ہمارے 20 22 25 سال تک وہ آپ کو بتایا وہ ساری تکلیفیں اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں چونکہ فیملی سسٹم ابھی تک موجود ہے، اللہ کا شکر ہے، اور والدین جو ہیں وہ اپنا ساری جوانی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اولاد پہ صرف کر دیتے ہیں، اس امید پر کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری جو بچے رکھیں گے۔ تو دعا جو ہے ان کے حق میں مانگی جائے، اور خصوصی طور پر ظاہر والدین اگر زندہ نہیں ہیں تو پھر تو ظاہر آپ کو بتایا ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، پھر تو یہ دعا ہی ہے کہ ربی ارحمہما ربیانی صغیرا، اور آگے کہا کہ جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی میرے بچپن میں۔ ٹھیک ہے، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ایفرٹ جو اپنی کوشش جو ہے وہ نہ لگائی اور ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ
ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آگے پوچھا کہ مجھ پر راضی ہوتے ہیں اور اگر ہم اپنے والد کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جن کے بھی ہم میں سے والدین جو وہ حیات ہیں کہ ہم ان کی خدمت جو ہے وہ کریں اور کوئی جو ہے اس میں کیا کریں، کوئی کسر اٹھا کر کسر نہ چھوڑیں۔ اور یہ ایک حدیث اور بھی ہے کہ وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعنی وہ کون سا شخص؟ تو فرمایا کہ وہ بنصیب جو ماں باپ کو میں سے کسی ایک یا دو کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں حاصل کرے، یعنی وہ شخص ذلیل و خوار ہو گیا کہ جس نے کسی ایک ماں باپ میں سے پایا اور اس کے باوجود اس نے اپنے لیے جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہ خرید لی، جنت اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے نہ حاصل کر لی۔ اچھا، یہ دوسری بات تھی۔ پہلی بات جیسے میں نے کہا کہ اس اسلامی معاشرے کے اندر بات آتی ہے شرک کی، اور دوسری جو بات آ گئی ہے وہ والدین کی حقوق کی بات آ گئی ہے۔ تیسری بات جو ہے یہ انسانی ہمدردی کی بات جہاں سے شروع ہوگی کہ کہا کہ بات و آتی ذی القربہ حق کا ہو، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب خاندان سے باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ دار ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کا حق جو ہے وہ ادا کرو، اور خاص کر کے آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کہیں ناراضگی ہو جائے گی، کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حقدار کا حق جو ہے وہ اس کو نہ دیں، یعنی ناراضگی میں بعض کا ایسا ہو جاتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ والمسکینہ، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، اسی طرح سے جو محتاج ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا حق جو ہے وہ بھی ادا کیا جائے، اور اسی طرح سے جو مسافر ہیں۔ اچھا، مسافروں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پرانے وقت میں مسافروں کا جو حال ہوتا تھا وہ بڑا بعض اوقات خراب ہو جاتا تھا، شاید آج بھی کبھی کبھار ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فون ہیں، اور اگر کسی ہمارے بھائی کو کوئی یہاں سے کراچی میں پیسے ضرورت ہیں تو ہم اس کو ایزی پیسہ کر دیں گے، یا بینک کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے بھیج دیں گے۔ لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی کمیونیکیشن نہیں تھی، کچھ ایسا نہیں تھا، تو اس لیے مسافروں کو خصوصی طور پر بات آئی گئی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ کوئی مسافر ذرا کہیں دور سے آیا ہے اور اس کا دادے کہیں کھو گیا ہے، یا کوئی اس کو کوئی راستے میں کسی ڈاکو نے لوٹ لیا، یا اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ تو اس لیے خصوصی طور پر جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ مسافروں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ آج بھی بہرحال یہ بات ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہر کو لٹ جائے اور یہ ہے کہ اس کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو، تو پھر کہا گیا کہ اس کا حق جو ہے یعنی اس کو دو، یعنی اس کی مدد جو ہے وہ کرو۔ اور آگے کہا کہ والا تبذر تبذیرہ، اور مال بیجا نہ اڑاؤ۔ اب یہ وہ بات آ گئی ہے کہ جو اس کے بعد چوتھی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ مال بیجا اڑانے سے کیا مراد ہے، یا مال کو اللہ تلالے میں صرف کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ کو 2 جوڑے کپڑوں کی ضرورت تھی اور آپ نے 4 جوڑے کپڑوں کے خرید لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو 4 پنسلوں کی ضرورت تھی اور آپ نے 10 پنسلیں خرید لی ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک ہوتی ہے فضول خرچی۔ تو فضول خرچی سے بڑھ کر آگے تبذیر آتی ہے کہ بھائی ایک چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے وہ لے لی، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک ایسے گھر کی ضرورت ہے کہ جس میں 4 کمرے ہوں، ٹھیک ہے، تو میں ایک ایسا گھر بناتا ہوں کہ جس میں 25 کمرے ہیں۔ اب ظاہر ہے میری ضرورت 4 ہے، میں نے 25 والا بنا لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہوا ہے کہ میں اس تبذیر کے زمرے میں آ گیا، یعنی یہ چیز جو ہے وہ فضول خرچی سے بھی بڑھ کر اگلی کیٹیگری ہے کہ جہاں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی نہیں ہے ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ جیسے ہم بازار جاتے ہیں اور ونڈو شاپنگ کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہیں ہم وہ بھی خرید کے گھر میں لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں آگے کہا کہ ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر لوگ ظاہر ہے جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ اگر اس طرح کا رویہ اپنائیں گے، یعنی تبذیر کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو ان کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ضرورت مند جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے ہمارے مال کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہر جو امیر شخص ہے اس کے مال میں ضرورت مند کا حق جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اگر وہ ضرورت مند تک نہیں پہنچاتا ہے اور وہ اس مال کو جو ایسے ہی اللہ تلالے میں اڑا دیتا ہے اور ایسی چیزیں خرید لیتا ہے کہ جو شاید ساری زندگی اس کے استعمال میں کبھی بھی نہ آئیں، تو پھر آگے وہ وعید آ رہی ہے کہ وہ اصل میں کون ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ پھر آگے کہہ دیا یہاں پہ کہ انا مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو نہ اب آگے وہ ساری بات پھر آ جائے گی کہ آپ نے مال جو ہے بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ نے مال بالکل خرچ نہیں کیا، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں بھی نہیں کیا۔
تو جو درمیانی راستہ ہے اس کی بات آ جائے گی۔ اب ایسا معاشرہ کہ جہاں جو آپ کو پتہ ہے کہ امیر جو لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت سے زائد ایسی چیزیں لے رہے ہیں، تو پھر ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ دولت کے انبار لگے ہوتے ہیں اور لوگ عیاشیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو غریب ہیں وہ بیچارے سسک کے جو ہے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اصل میں کہا کہ وہ شیطان کے دوست ہیں، اس لیے کہ وہ ایک شیطانی ایجنڈے کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی دولت پہ اپنا حق سمجھ رہے ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، دولت ہے تو وہ کیا پتہ ہے امانت ہے، اپنا جسم ہے، جان ہے، تو وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو بھی چیز، جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ اصل میں کیا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ ساری جو چیز ہے یہ ہمارا حق ہے، لیکن اصل میں یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور فضل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فضل کیا ہے، فضل ایکسٹرا چیز ہے۔ جیسے مزدور کی دیہڑی جو ہے 800 روپے ہے، ہم خوش ہو کے اس کو 100 اور دے دیتے ہیں، تو وہ جو 100 ہے وہ اصل میں فضل ہے، یعنی جو فالتو کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے یہ اس کا فضل ہے، باقی یہ ہے کہ ہم ظاہر اس قابل نہیں ہیں۔ تو اگر اللہ کا یہ فضل ہے اور اس کو پھر یہ ہے کہ ہم فضول خرچی کے اندر جو ہے وہ خرچ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس کے مالک ہیں، میرا مال میری مرضی، یا اس سے آگے میرا جسم میری مرضی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ کون ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، کیونکہ یہ شیطانی ایجنڈا ہے، یہ شیطانی راستہ ہے اور وہ اسی راستے پر چلتے ہیں۔ تو غربا اور مساکین، اور یہ جو یہاں پہ بات آ گئی ہے کہ رشتہ داروں کا حق ہے، اسی طرح سے آپ کے مال میں مسکینوں کا حق ہے، اسی طرح سے آپ کے مال میں مسافروں کا حق ہے، اور یہ اسی حوالے سے ہم نے جو آیت بر تھی اسی کے اندر بھی وہ کیٹیگریز 5 پڑھی تھی کہ آپ کے مال میں کن کن لوگوں کا حق ہے کہ جن کو آپ نے دینا ہے۔ اچھا، یہ جو بات آ رہی ہے یہاں پہ یہ اس زکوٰۃ سے الگ ہے۔ ایک زکوٰۃ تو وہ ہے کہ جو فرض ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کہا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں نادار جو ہیں، جو غریب ہیں، ان کا حق ہے۔ تو جو شخص جو ہے وہ حقدار کا حق جو ہے وہ اس کو دیتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا ہے، اس کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ حقدار کا حق نہ دیا جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے اللہ کے لیے ظاہر مشکل نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے وہ حقدار کو اسی کو دے دے اور ہم جو ہے وہ کیا ہوں، کنگال ہو کے رہ جائیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو حقدار کا حق ہے اس کو جو ہے وہ دیا جائے۔ اور پھر آگے جو آخری بات یہاں پہ بات آ رہی ہے شیطان کے حوالے سے، وَقَانَ شیطان لِرَبِّهِ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اس نے شکر ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ جو خاصیت ہے، یہ جو پراپرٹی ہے، یہ تمام کے تمام جو انسان ہیں ان کے اندر آ جائیں کہ وہ بھی ناشکرے بن جائیں۔ یعنی ایک انسان کو مال زیادہ ملتا ہے تو اس کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اس کے بجائے کیا ہے، وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو میری اپنی ایفرٹ تھی، میں نے پلاننگ کی، میں نے فلاں ڈگری کی اور میں نے فلاں کورس کیا اور اس کے بعد میں نے فلاں جو آرگنائزیشن تھی اس کے اندر جا کے میں نے انٹرنشپ کی اور اس کے بعد جا کے میں نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے مجھے ملا۔ لیکن اصل کیا ہے کہ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ساری ایبلٹیز ہونے کے باوجود جو ہیں وہ ان کا رزق جو ہے وہ تنگ ہے۔ وہ ساری بات آگے پھر آ رہی ہے۔ تو صدقہ جاریہ جو ہے وہ ایسے کام جو ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے بات آ رہی ہے کہ اما تُرِیدُونَ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تمہیں ان مستحقین جو مستحق جو ہیں ان سے اعراض کرنا پڑے اپنے رب کی رحمت یعنی فراغ دستی کے انتظار میں جس کی تم امید ہو، تو یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باو کا ایسا ہے کہ ظاہر کو مانگنے والا آپ کے پاس آ گیا ہے اور ظاہر ہے آپ کی اپنی جیب میں کچھ نہیں ہے، تو اس وقت ظاہر ہے آپ نے جو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایک اچھی بات کہنی ہے، بھلی بات کہنی ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک جو ہے وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ان کا دل جو ہے وہ دکھ جائے۔ اور آج تو آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ وہاں مانگنے والے ڈیر ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک جو ان کا پروفیشن ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کوشش یہ کی جائے کہ ٹھیک ہے اگر آپ مدد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو رخصت کر دیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ معذرت کر دی جائے۔ گو کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھے طریقے سے وہ بھی ہماری جان جو ہے وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے ایک کوشش جو ہے وہ کی جائے۔ آگے بات آگے کہ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے نرمی سے معذرت کر لیا کرو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی کوئی ایسا سلوک کر لیا کہ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ دکھ جائے۔ تو اس لیے دل دکھانے والا معاملہ نہیں کرنا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس اس وقت ان کی مدد کے لیے کچھ نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ہمارے پاس معذرت کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن معذرت بھی بھلے انداز میں کی جائے، یعنی یہ ہے کہ وہ بھی کوئی ایسے برے انداز میں معذرت نہ کی جائے کہ جس سے کیا ہو کہ وہ ان کا دل جو ہے وہ دکھے۔ اور کہا کہ ایسا صدقہ
کہ جو دیکھ کر آپ جتلا دیتے ہیں اس سے بہتر ہے ایک بھلی بات. یہ ایک دوسری جگہ پہ بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ ہم اگر کوئی صدقہ خیرات کر کے کسی پہ آسان جتوا لیتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی بات، ایک بھلی بات جو ہے وہ کر لیا کریں. اور اس حوالے سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میانہ روی، درمیانی رویہ جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے. ایون آپ کو پتہ ہے کہ جو نیکی ہے اس کا جو جذبہ ہے یہ بھی اندھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ آپ نے کسی کو مشکل میں دیکھا اور آپ نے ساری دولت اگر اس کو دے دی تو خود بعد میں آپ جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی یعنی ایک صحابی آتے ہیں اور ان سے آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری دولت جو ہے خیرات کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ سے نے کہا کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آدھی کرنا چاہ رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا پھر نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک تائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کر دو. تو یہ نیکی کا جذبہ جو ہے یہ بھی اندھا ہوتا ہے. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو آیت بر ہے اس کے اندر جو نیکی سیکھی تھی کہ اس کے اندر بھی میانہ روی ضروری ہے، یعنی درمیانی رویہ جو ہے وہ ہو. پھر آگے کہا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور بے شک ہمارا رب ہے وہ. اچھا ایک آیت اس میں رہ گئی ہے. کہا کہ ولا تجعل یداک مغلولۃ الی عنقک، اور اپنے ہاتھ کو نہ گردن تک باندھ لو، بخل نہ کرو. یہ بھی نہ ہو کہ آپ کو معاملہ بخل کا ہو، جہاں پہ ضرورت ہو تو ہم وہاں بھی خرچ نہ کریں اور بینک بیلنس جو ہے اس کو ہم بڑھاتے رہیں اور ساری ہم کو رکھ کے یہیں پہ خود جو کب کے والے اور وہ جو پیسے ہیں وہ بعد میں ہماری اولاد جو ہے جا کے ایشو میں لڑکے تو ہے وہ ضائع کرے. تو کہا کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن تک باندھ لو، یعنی بخل نہ کرو. اس کا بھی حکم نہیں ہے کہ بخل کیا جائے، بلکہ کیا ہے اور اسراف جو ہے وہ بھی نہ کیا جائے، یعنی ان دو کے درمیان رہنا چاہیے. یہاں نہ تو بخل کیا جائے اور نہ ہی اسراف کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے کہیں اسراف کر لیا، پیسے سارے خرچ کر لیے، تو بعد میں جو ہے ہم خود کیا ہے اپنے آپ کو کوستے رہے اور اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو برے القابات سے کاٹتے رہیں. تو اس لیے کہا کہ ولا صبح بستی، نہ بالکل کھول دو یعنی سب کچھ دے ڈالو، یعنی بالکل کھولنا بھی نہیں ہے اور بالکل ہاتھ کو جو ہے جوڑ کے بھی نہیں رکھنا ہے. فتق ادا ملوم مسفورہ، کہ پھر ملامت زدہ اور تھک ہار کر بیٹھ جاؤ. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے سارا مال جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیا اور بعد میں یہ ہے کہ آپ کو یہ مشکل ہو جائے کہ یار اب تو میرے پاس اپنے کچھ بھی نہیں ہے اور میں جو ہے وہ محتاج ہو گیا ہوں، تو آپ خود جو ہے وہ مانگنے پہ آ جائیں. تو اس لیے جو روش ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، میانہ روی کا جو رویہ ہے وہ اختیار کرنا ہے. نہ ہی بخل کی طرف جانا ہے، نہ ہی جو ہے وہ اسراف کی طرف جانا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو درمیانی رویہ ہے وہ ہم نے اپنانا ہے. پھر کہا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جس کو روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اب یہاں پہ وہ بات آ گئی ہے کہ یہ سارا اللہ کے پاس ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم میں سے کوئی اگر ملینئر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انگوٹھا چھاپ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی PhD ہولڈر ہو اور اس کے بعد بھی وہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو. تو یہ سب اللہ کا کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہارا رب جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. اور یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، انسان نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کس کو کتنا دیتا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. اور جتنا اس نے جس کے لیے لکھا ہوا وہ وہی دے گا، نہ اس سے بڑھائے گا اور نہ اس سے گھٹائے گا. پھر آگے کہا کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ یہ جو ایک بات آ رہی ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھائی کی مدد کر رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اور وہ جو ہے وہ مانگنے سے رک جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے وہ اس کے حالات جو ہے تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، وہ کوشش بھی کر رہا ہے پھر بھی تبدیل نہیں ہو رہے ہیں. تو اس میں بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ ہی نالائق ہے، اس کو آتا کچھ نہیں ہے، یہ محنت صحیح نہیں کرتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی یہ بات بتا دی ہے کہ بے شک تمہارا رب جس کو چاہتا ہے روزی جو ہے وہ بے حساب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. اس میں آپ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ذرا رزق کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کا رزق بڑھا نہیں سکتے ہیں، آپ اس کا رزق جو ہے وہ گھٹا نہیں سکتے ہیں. اس لیے جو مدد ہم نے کرنی ہے کسی کی وہ ہم کرتے رہیں اور اس بات پہ ناراض نہ ہوں کہ نہیں بھائی اس بھائی کا جو ہے ہم نے اتنی مدد کی اور اس کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کیوں نہ ہوئے. کیونکہ یہ جو رویہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو ہے نا ایک چیز ہمارے اندر لے کے آتا ہے کہ اس وقت ہم یہ بات سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل میں جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہماری محنت کا صلہ ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے. اور فضل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مزدور کو جس کو ہم چاہیں تو 100 روپیہ ایکسٹرا دے دیں، نہ چاہیں تو مزدور ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، وہ جب چاہے تو دے دے، اگر نہ دے تو ہم اس سے مطالبہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر آگے بات آ رہی ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ الاملاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے جو ہے کیا کرو، قتل نہ کرو. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ عام رواج تھا کہ جو لڑکیاں تھیں ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اور ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ اصل میں یہ ہے کہ دو اس میں ایشوز تھے. ایک تو یہ تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ رزق کھا جائیں گی اور ہم جو ہے بھوکے مر جائیں گے.
ٹھیک ہے، لڑکوں کا معاملہ آپ کو پتہ ہے یہ ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو کام کریں گے، محنت کریں گے، کمائیں گے اور کھا لیں گے، ہمیں بھی کھلائیں گے. لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر گھروں میں ہوتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو یہ معاملہ ہوگا. دوسرا یہ تھا کہ ان کے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ اصل میں اب لڑکی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اور ظاہر ہے جو لڑکا جس کو آپ لڑکی دیتے ہیں وہ داماد ہے. اب داماد کے ساتھ، داماد کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا جھک کے رہنا پڑتا ہے، ایک اچھا سلوک اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ یعنی اس لڑکی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا جھک کے رہنا پڑے گا، یعنی ہمیں اچھا سلوک جو ہے وہ داماد کے ساتھ کرنا پڑے گا. تو اس میں جو ان کی انا ہے وہ اصل میں متاثر ہو رہی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ لڑکیوں کو یعنی کھود کے زندہ درگور جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو یہاں پہ کہا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے جو ہے نا قتل نہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات جو ہے اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آج تو معاشرے کے اندر ظاہر ہے اس طرح سے زندہ درگور کرنا پوری دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مختلف جو ٹیکٹکس ہیں اور یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے اس کے نام پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اولاد جو ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے. اور مختلف جو اس طرح کے طریقے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے اور یہ خاندانی نظام جو ہے اس کو تباہ کرنے کی بات ہے. اور بعض ممالک تو ایسے ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے کہ 2 بچوں سے اگر زائد ہوں تو پھر آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کا جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کا جو جبر ہے آج بھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو یہاں پہ یہ بات بالکل کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ نحن نرزقکم و ایاکم، کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. یعنی یہ ہے کہ رزق دینے والے ہمیں، تمہیں اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہمارے معاشی حوالے سے جو اس طرح کے جو ماہر ہیں وہ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں جی کہ آج دنیا کی آبادی اتنی ہے اور دنیا میں جو ہے زمینیں اتنی ہیں تو اتنا رزق جو ہم پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا اتنے افراد جو ہیں پوری دنیا کے اندر ہونے چاہیے، اور اتنے افراد اتنے عرصے تک یہ رزق کھاتے رہیں تو یہ اتنے عرصے تک کافی ہوگا. یعنی ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی پاکستان کی آبادی اتنی ہونی چاہیے، تو چائنا کی اتنی ہو، تو انڈیا کی اتنی ہو، تو یہ ساری ان کی کیلکولیشن ہے. تو یہ جو کیلکولیشن ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جس انسان کو بنایا ہے، جس کو اس نے بھیجنا ہے، اس کے لیے رزق جو ہے وہ اس نے وافر مقدار میں بھیجا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ شاید کئی انسانوں کے ہاتھ میں گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج کچھ لوگ جو ہے وہ بھوکے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عیشیوں میں پڑ گئے ہیں. اور وہ جو شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ دولت کا جو یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے، کہ ایک طرف یہ کیا کرتی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی عیشوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں غریب لوگ وہ بیچارے سسک کے بلک کے جو ہے وہ مر جاتے ہیں. تو یہ 2 دھاری تلوار ہے. اس کا بیلنس اگر آؤٹ ہو جائے گا، کسی ایک طرف بھی چلی جائے گی تو دوسرا طبقہ جو ہے وہ پس کے رہ جائے گا، وہ جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا. البتہ یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. یعنی اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، رزق دینے والے ہم ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آگے کہا کہ ان قتلہم کانا خطاء کبیرہ، بے شک کچھ نہیں ہے ان کا مار ڈالنا مگر بڑا ہی سخت گناہ ہے. یعنی ان جو اولاد ہے تمہاری ان کو مارنا جو ہے ایک بہت ہی بڑا سخت گناہ ہے، اور یہ بہت ہی بڑا جو ہے وہ جرم ہے. اور اس کو جو ہے اس کی کوئی بھی جو فارم ہے، کوئی بھی جو قسم ہے جو ہے وہ اس کو کسی بھی جگہ جو ہے وہ نافذ نہیں کرنا چاہیے یا لے کے نہیں چلنا چاہیے. کیونکہ اس حوالے سے یہی ہے کہ ظاہر اگر رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کتنے انسان آنے ہیں اور کتنا رزق جو ہے وہ موجود ہے. اور اگر ظاہر ہے اس نے کچھ لوگوں کا رزق جو ہے وہ کم رکھا ہوا ہے، کچھ کا زیادہ رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کی مرضی ہے. اس حوالے سے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایک ایسا نظام، معاشی نظام ہمارا ہونا چاہیے کہ جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، اور جس میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو. ظاہر آج انسانوں کا بنایا نظام ہے کہ جس میں آپ پتہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ رہی ہے، اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس لکیر سے نیچے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. پھر آگے کہا کہ وَاتَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے بعد ٹھیک ہے برائیوں کی جڑ ہے یہ زنا بھی، اور کہا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ بے حیائی ہے، یعنی بہت بڑا چیز ہے یہ. تو یہاں پہ یہ بات نہیں آئی ہے کہ زنا نہ کرو، یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ. یعنی کوئی بھی ایسا سورس، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو زنا کے پاس لے جائے اس کے پاس بھی نہ پھٹکو. آپ پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم کا بھی زنا ہے، ہماری زبان کا بھی زنا ہے، ہمارے کان کا بھی گناہ ہے، سارے اس کے سارے جو ہیں وہ زنا ہیں. اور پھر جو شرم گاہ ہے آپ کو پتہ ہے اس کا زنا تو خیر وہ تو مورثت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں اور قسم کے زنا جو ہیں وہ تو کہا اس کے پاس بھی نہ جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کہا کہ یہ بے شک وہ بے حیائی وسا سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت ہی اس کے بارے میں کہا ہے کہ برا راستہ ہے، یعنی اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور اس کے حوالے سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ آزاد مرد و عورت کا
ملنا ہو تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایسی ہماری محفل وہ چاہے ہمارے ایسے جو مخلوط معاشرت ہے کوشش یہ کی جائے کہ اس سے اجتناب کیا جائے, اور مردوں اور عورتوں کا یعنی دائرہ کار جو ہے وہ کوشش کی جائے وہ الگ سے رکھی جائے. اور اسی طرح سے مکانات کی جو تعمیر, خاص کر کے عرب میں آپ کو پتہ ہے اس طرح سے تعمیر ہوتی ہے مکانات کی کہ ایک طرف یعنی عورتوں کی طرف جو مرد نہیں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک جو ہے سیٹ اپ ایک ڈیفرنٹ انداز میں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایسی محفل کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آزادانہ جو ملنا ہے مردوں عورتوں کا, اس سے بھی اجتناب جو ہے وہ کیا جائے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں تو اللہ ماشاء اللہ شاید کسی گھر کے اندر یا کسی بھی جو تقریب ہے وہاں ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوں گے. بہرحال یہ ساری قرآن کی بات تو یہاں آ گئی. پھر کہا کہ ہم شخص سے نرمی سے بات نہ کی جائے, یعنی کوئی عورت جو ہے یا مرد بھی اگر عورت سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی نامحرم سے اگر بات کرنا ضروری ہے تو اس سے نرمی سے بات نہ کی جائے, کہیں کوئی خیال نہ آ جائے. پھر یہ ہے کہ عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ رہا جائے, یعنی اور پھر باہر نکل کر جالیت کی طرح زیب و زینش نہ کی جائے, یعنی کوئی ایسی شکل و صورت نہ اختیار کی جائے کہ جس کی وجہ سے جو مخالف جو جنس ہے وہ اٹریکٹ ہو, وہ چاہے مرد ہوں یا چاہے عورتیں ہوں, دونوں کے لیے ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف ہے وہ جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ دکھا رہا ہے جس سے کیا ہے کہ جنسی جذبہ جو ہے وہ اس کو ابھار مل رہا ہے اور وہ اپنی پیک پہ جا رہا ہے, لیکن شادی کو مشکل تر بنا دیا گیا. اور اتنی مشکل ہے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ عام جو شخص ہے وہ شاید شادی اگر کرنا چاہے تو اس کو نہ کی, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا کہ یہ جو گناہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھیلے گا. اور اس حوالے سے جو سزا ہے وہ غیر شادی شدہ اس کے لیے 100 کوڑے ہیں, اور شادی شدہ جو ہے اس کے لیے رجم کا جو معاملہ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس حوالے سے آ جاتی ہیں کہ اگر ظاہر ہے اس کا خیال نہ رکھا جائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے وہ بڑھے گا. اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ بہت ہی برا راستہ ہے, اور یعنی یہ کیا ہے اور یہ کب ہوتا ہے عام طور پر اگر تو میاں بیوی ان کے درمیان ظاہر ہے کوئی محبت والا تعلق موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حادثہ کسی گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اور پھر گھر کے اندر ظاہر ہے کوئی اعتماد کی فضا برقرار نہیں رہتی ہے. ظاہر ہے بیوی کو نہیں پتہ ہے کہ میرا شوہر کہاں پہ ہے, اور شوہر جو ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہے کہ میری وائف جو ہے وہ میری غیر موجودگی میں کیا کرتی رہی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے آخر کار جا کے اس کا نتیجہ وہ کیا ہے کہ وہ زنا کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. تو یہ جو ہے زنا اس کے حوالے سے ہے کہ یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے, یعنی گناہ صغیرہ نہیں ہے, جیسے قتل کے بارے میں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے, اور اس طرح سے جو زنا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, اور اس طرح سے جو شرک ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں, اور ان سے جو ہے وہ بچنے کی ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد بات آ رہی ہے قتل کی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کہ قتل نہ کرو ایسی جان کو کہ جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہوا ہے, یعنی کسی کو بے گناہ کو قتل نہ کیا جائے. اور اگر ظاہر ہے کوئی گناہ گار ہے, کسی نے کو قتل کیا ہوا ہے, تو پھر قتل کے بدلے میں قتل آپ کو بتا کہ جائز ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی بے گناہ کو اٹھ کے مار لینا تو یہ بالکل کسی حالت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ تیسرا جیسے جو گناہ ہے وہ آ رہا ہے کہ قتل جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے. اس کے علاوہ سے ظاہر ہے جو جیسے کس کو مارنے کی پرمیشن ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے شادی شدہ جو زانی ہے اس کو سنسار کیا جا سکتا ہے, اسی طرح سے جو قاتل ہے اس کو بطور قصاص اس کی جان لینا, اور اسی طرح سے جو حربی کافر ہے یعنی جس کو دعوت دے چکی ہے اور جو برائیاں پھیلا رہا ہے اس کو قتل کرنا ہے, اور گستاخ رسول کی سزا قتل ہے, اور اسلام سے جو مرتد ہونے والا اس کی سزا بھی قتل ہے, اور اسی طرح سے رہزن یا اسلامی حکومت کے جو باغی ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو قتل ناحق ہے اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کہ قتل کے سوا کچھ نہیں ہے, یعنی کسی کو غیر کسی وجہ کے قتل نہیں کرنا چاہیے. اور کہا کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے انسانیت کو بچایا, اور جس نے ایک شخص کو مار دیا قتل کر دیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. پھر آگے کہا کہ من قتل مظلوم, جو شخص ناحق قتل کیا گیا فقط جعلنا لولی سلطانہ, تو ہم نے اس کو اختیار دیا ہے اس کے وارث کو. ٹھیک ہے, یہ وہ بات آ گئی ہے کہ قتل کے بدلے قتل, فلا یسرف فی القتل, بس اس کو چاہیے کہ قتل کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے. یہ نہ ہو کہ آپ کا ایک بندہ جو ہے وہ مارا گیا اور آپ جائیں اور ان کے 4 مار دیں, تو یہ زیادتی ہو جائے گی. یہ نہ ہو کہ اسی طرح سے اس میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ ظاہر آپ کا کوئی بوڑھا شخص مارا گیا, آپ نے ان کے ایک جا کے نوجوان کو مار دیا,
تو یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے۔ البتہ یہ اس میں یہ بات ضرور ہے کہ ظاہر ہے جو مارتا ہے اسی کو واپس مارا جاتا ہے، قتل کے بدلے قتل سے مرا لیا ہوتا ہے۔ بالفرض یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بھائی نے قتل کیے، آپ نے جا کے تو اس کے والد کو قتل کر دیا، تو وہ بھی بات صحیح نہیں ہے، یا آپ نے اس کے کسی دوسرے یا تیسرے بھائی کو قتل کر دیا، وہ چونکہ آپ کو مل نہیں رہا تھا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ تو قتل کے بدلے قتل ہے، اور اس کا جو کیا ہے ہم نے اختیار دے دیا اس کے وارث کو، فلا یسرف فی القتل، بس اسے چاہیے کہ قتل کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے، یعنی زیادتی نہ کرے، ایون کہ آپ کا بندہ قتل ہوا ہے لیکن پھر بھی زیادتی آپ نے کوئی نہیں کرنی ہے۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، یعنی جس کا بندہ قتل ہوا ہے اس کی مدد کی گئی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، ظاہر اللہ کی ذات جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک ایسے امبیلنس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم جرم جب کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کا کتنا جرم ہے، بلکہ ہم اس سے بڑھ کر جو ہے وہ بڑا جرم جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اعتدال کا معاملہ ہے، قتل کے بدلے قتل، اور اس حوالے سے وہ سنی ہوئی ہے آپ نے آیت بھی کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ٹھیک ہے، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یعنی ہر چیز جیسا کسی نے ظلم کیا ہے ویسا ہی آپ نے واپس کرنا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے کہا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طور پر کہ جو بہتر ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو یتیم کا مال ہے اس کے پاس مت جاؤ۔ یتیم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ احکامات جو ہیں وہ قرآن و حدیث میں آئے ہوئے ہیں کہ یتیم کا جو مال ہے اس کو کسی صورت میں جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں اس میں ایک ضرور پرمیشن ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ غریب ہیں اور اگر کوئی یتیم آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو آپ ضرورت کے مطابق، یعنی چونکہ اس کی کفالت آپ کر رہے ہیں تو کچھ آپ اس میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے یا کچھ مال جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک حد تک، یہ نہیں ہے کہ یتیم کا مال تھا وہ خود دیکھنے والا نہیں تھا، وہ چھوٹا تھا اور آپ نے یہ سوچا کہ چند سال میں وہ بڑا ہو جائے گا، آپ نے وہ سارے پیسے اس کے خرچ کر لیے، اس کی بالکل ممانعت ہے۔ کہا کہ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طور پر جو بہتر ہو، ٹھیک ہے، یعنی یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، پھر ایکسیپشن دے دی، مگر اس طور پر جو بہتر ہو۔ کہا کہ حتی یبلغ اشدہ ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنے شعور کو، وہ اوفوا بعہدی، تو عہد پورا کرو، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ اپنے شعور کو پہنچ جائیں تو پھر کیا ہوگا، اپنا عہد پورا کرو، یعنی جو ان کا مال ہے وہ ان کو دے دینا چاہیے جب وہ اپنا عہد پورا کریں۔ اس حوالے سے یہ بھی حکم ہے کہ اگر وہ ظاہر ہے اس عمر تک نہیں پہنچے ہیں تو آپ ان کو مال دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس مال کو وہ ضائع کر لیں، وہ عیشوں میں اڑا لیں۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ عمر کے بعد ہی ایک انسان جو ہے اس کے اندر شعور آتا ہے اور اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہے اس مال مجھے کیسے خرچ کرنا ہے یا کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، یعنی پہلے بھی نہیں دینا ہے اور خود خرچ نہیں کرنا ہے کہ ختم ہو جائے، اور وقت آنے پہ روک کے بھی نہیں رکھنا ہے بلکہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اخذ کان مسئولہ، بلا شبہ عید کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہاں پہ پھر وہ بات آ گئی ہے کہ جو عید ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے کوئی عید کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ تو اس عید کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید سے مراد کوئی ریٹن کنٹریکٹ ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ریٹن کنٹریکٹ ہی ہو، ریٹن کنٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے کہیں جاب کا اگر کنٹریکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی 10,000 میں یہ کام میں کروں گا، تو ان 10,000 میں اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ اس عید کو توڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کا اپنے آپ کے ساتھ بھی ایک عہد ہوتا ہے کہ میں نیکی کا کام کروں گا اور بدی جو ہے اس سے رک جاؤں گا۔ پھر اسی طرح سے بندوں کے ساتھ بھی ایک عہد ہوتا ہے جس میں حقوق العباد آ جاتے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، شوہر و بیوی کے حقوق ہیں، اساتذہ کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کا جو حق ہے وہ آ جاتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کے بدلے کیا کر لیا، ان کے مال جو ہیں وہ خرید لیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ یہ جان جو ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے، اور یہ جان جو ہم نے اسی کے راستے میں کھپانی ہے، اسی کے راستے میں لگانی ہے، اور اگر کہیں یہ ضرورت پڑ جائے کہ ہم نے یہ اپنی جان اس کے ہاں پیش کر دینی ہے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک جو بندہ مومن ہے اس کا عہد ہے۔ تو عہد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ کہا، ایک صحابی نے کہا کہ شاید ہی کوئی ایسا خطبہ ہوگا کہ جس کے اندر وہ حدیث ان نے ہمیں پڑھ کے نہ سنائی ہوگی کہ لا ایمان لمن امانہ ولا دین لمن عہدہ، کہ جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی امانت کی پاسداری کرنی ہے اور وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور وہ جو منافقین کی نشانی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ منافقین کی جو 3 نشانی ہیں کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، اور جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، یعنی عہد کرے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو کیا ہو، وہ اس میں خیانت کرے۔ اور آگے اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہے ایک حدیث میں اور کہ اگرچہ
روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے، یعنی یہ سارے کام جو ہے وہ کر رہا ہو، یعنی روزے بھی رکھ رہا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، اور یہ بھی گمان رکھ رہا ہو کہ مسلمان ہے، لیکن یہ 3 نشانیاں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر کیا ہے، وہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے توڑ دے، اور اسی طرح سے اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو کیا کرے کہ اس کی پاسداری نہ کرے اور اس کو جو ہے وہ اس میں بددیانتی کرے۔ پھر آگے کہا کہ اوفوا الکیل اذا کلتم، اور پیمانہ پورا کرو جب کوئی چیز ماپ ہو۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قوم ایسی تھی کہ جس کے یہاں لینے کے اور دینے کے بات الگ تھے، کہ جب وہ کسی سے لے رہے ہوتے تو وہ پورا لیتے، اور جب کسی کو دیتے اس کو آدھا کر کے دیتے، تو اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ عذاب بھی آیا۔ آج ہمارے یہاں بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ کو یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آٹے کی جو تھیلا ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا 20 کلو، اور اگر آپ اس کو میئر کریں گے تو وہ 19 کلو ہوگا یا 18.5 کلو ہوگا۔ اسی طرح سے جو دودھ کا معاملہ ہے اس کے اندر جو ملاوٹ ہے، یعنی یہ تو میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، آپ کو الا ماشاء اللہ ہی کوئی چیز ایسی ملے گی کہ جس کی مقدار بھی پوری ہوگی، جو خالص بھی ہوگی، یعنی تقریباً ہر ایک چیز جو ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ چور بازاری جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ پیمانہ پورا بھرو جب تم کوئی چیز ماپو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو ترازو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ترازو جب پہلے ہوا کرتے تھے تو اس کے ڈنڈیاں ہوا کرتی تھی دو، ایک پلڑا ادھر لگا ایک ادھر لگا، اور درمیان میں وہ ایک لیور ہوا کرتا تھا جو سینٹر میں جب ہوتا تھا۔ تو کہا کہ کیا کرو، ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، یعنی اس کے اندر بھی ہے کوئی جو ہے وہ 2 نمبری نہ کی جائے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو دیں گے ایک ریٹ کے مطابق، جب آپ واپس دیں گے تو وہ کہیں گے جی کھوٹ تھی اور کاٹ ہوگی اس میں۔ تو یہ لینے کے اور دینے کے بعد جو ہیں وہ الگ ہو گئے۔ تو آج بہرحال آپ کو پتا ہے کہ جدید دور ہے، اور اب تو انہوں نے تو ایک کنٹریکٹ بھی کیا ہوا، آپ جس کے پاس بھی چلے جائیں اس نے یہی بات آپ کو کہنی ہے، تو آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہاں بھی آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ چاہے ہمارا بینکنگ کا سسٹم ہے، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ ہمیں لوٹا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر کہا کہ زاری کا خیر و احسن و تعویلا، اور یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ اپنے ترازو کو سیدھا رکھیں، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چیز جو آپ جب کسی کو دیں تو پوری اس کو ماپ کے دیں، اور آپ کا جو ترازو ہے اس کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ فالٹ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ فالٹ ہو۔ اور اس حوالے سے صرف ایسا نہیں ہے یہاں ہم ترازو کو ہی لے لیں، بلکہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ ہم نے اپنے لیے اگر کوئی اچھی چیز یعنی بڑی گاڑی پسند کی ہے اور ہم بھائی کو کہیں گے نہیں تم چھوٹی لے لو، تو یہ بھی زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ تو یہاں پہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کا ایک رکوع جو ہے وہ آج ہمارا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ ایک رکوع اس کا ہم کل مکمل کریں گے۔ تو جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔